میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر اٹھیں گے، میری بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے۔ حضرت بلال کی قبر جو ملک شام میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلیں گے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے، وہ اذان بلال ہم سب سنیں گے۔ جب بلال کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو سب کہیں گے سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، سارا میدان محشر کہے گا کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت بلال کی محبت کا یہ علم تھا، جب آپ اذان ظہر دے رہے تھے تب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پتہ چلا۔ آپ نے اشہد ان محمد پہ پہنچے تو روتے 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 آپ کی آواز بند ہو گئی اور بڑی مشکل سے اذان پوری کر کے نیچے آئے۔ تب آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، جب میرے محبوب نہیں رہے تو اذان بھی نہیں دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ان سے اجازت لے کر جہاد پہ چلے گئے۔ 6 مہینے لگ گئے، نہیں آئے۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو بھی میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو خواب میں آئے۔ میرے نبی آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھولی تو ایسا لگا جیسے میرے نبی زندہ ہے، بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ۔ میں آ گیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، اور اسی وقت اونٹنی کو کھینچا۔ 21 دن کا سفر آپ نے 7 دن میں پورا کیا، صرف نماز اور پیشاب کے لیے رکتے تھے۔ جب 8ویں دن مدینے میں پہنچے تو یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے جا چکے تھے۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو آپ تڑپ اٹھے، کہا کہ میں تو ہوں، آپ نہیں ہو۔ پھر سیدھا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر سے جا کر لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں آئے؟ روتے 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 نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سب کو پتا تھا کہ بلال نے قسم کھائی ہے اذان نہ دینے کی، کسی کو اتنی جرت نہیں کہ وہ بلال کو کہے کہ اذان دے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کیوں نہ نبی کے نواسوں کو کہے کہ بلال کو کہے وہ اذان دے۔ تب حضرت امام حسین اور امام حسن چھوٹے تھے، 11 سال کے تھے، حضرت بلال کے پاس آئے اور کہا چاچا ہماری آپ سے ایک درخواست ہے۔ تو بلال چیخ اٹھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ درخواست نہیں آپ حکم کریں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے بھی اذان دیں۔ تو بلال رونے لگے۔ تو حضرت بلال نے کہا آپ پر ہزاروں قسم قربان، میں اپنی قسم توڑتا ہوں، اذان دیتا ہے۔ قریب ایک انصاری بی بی کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کر بلال اذان دیتا تھا۔ جب بلال نے اللہ اکبر کہا تب سب کی سانسیں رک گئیں، آنکھیں پھٹ گئی، یوں منظر دیکھ رہے تھے جیسے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ان کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس دن پورے مدینے میں چیخ و پکار کا سما تھا، یہ بلال کو اتنی عزت ملی، یہ غلام مصطفیٰ سے ملی۔